آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، جی تو سر. پاکستان کے جو حالات ہیں خصوصاً ہوں. سیکٹیرین وائلنس کے حساب سے وہ شاید آپ کی نظر سے گزرتے رہے ہوں گے کہ ہوں. ہمارے ہاں ایک کوئی بھی ایشو کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا سے وہ پاکستان میں اور بالخصوص شیعہ مکتب فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں ان پہ ہوں. لازمی آتا ہے۔ تو صحیح. ہمارے یہاں ہزارہ کمیونٹی ہے، ان کی گینوسائڈ رہی ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ رہی ہے۔ دنیا ہوں. کے کسی کونے بھی کوئی بھی شیعہ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان میں لازمی آتا ہے۔ تو فرقہ واریت کا حساب یہ ہے کہ ڈاکٹر مارے گئے، وکیل مارے گئے، ہوں. اور ہمارے ہاں پروفیشنل جتنے ہیں بزنس مین مارے گئے، اور بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے گئے۔ تو ہوں. اس کی بنیادی وجوہات میں جو سمجھتا ہوں کہ ہوں. وہ ہمارے ہاں میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ کچھ ایسے اشتعال انگیز موضوعات ہیں جو ان فرقہ واریت بے شک کہ اس کی بنیادیں تو بہت پرانی ہیں، لیکن یہ اشتعال جو ہے کیا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز موضوعات ہیں وہ ہمارے ملک میں صرف آپ او سے بھائی آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہونا نہیں، چاہیے، آپ پاکستان ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم آشیوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے. جانا بالکل قتل عام ہو رہا ہے پاکستان شیوں میں، ٹھیک ہے، شیوں کا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ذاکرین کی خطابت کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ نہیں 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 نہیں، میں دوسری کیوں طرف ہو جا رہا رہا ہوں۔ میں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجوہات جو ہے نا، یہ ظاہر ہے ہوں. ایسے جو ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں ایک باقاعدہ مخصوص ٹارگٹ کلنگ مطلب مخصوص طریقہ کار سے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ ہوں. ابھی جس ہوں. طرح کے یہ موضوعات ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی، اور ہم پاکستان میں تو اس موضوع پہ بات کر ہی نہیں سکتے، مطلب کسی بھی ہوں. حوالے سے، ایون امیر شام کا ہم نام لے کے بھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو کب سے ایسا ہمیں ہوا ہے؟ قانونی کب سے ایسا ہوا ہے؟ کب سے ایسا ہوا؟ یہ آئی تھنک کہ جب ضیاء الحق کے بعد جو ہوں. ایک فرقہ واریت کا جو کیوں ایک ایسا ہوا؟ لہر، پتہ ہے کیوں ایسا ہاں ہوا؟ اس کا کیوں؟ نہیں، ظاہر ہے اس نے ایک پراکسیز پالی، جیسے سعودی ہوں. پراکسیز ہیں، انہوں نے ہوں. پاکستان میں ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا دوسری مطلب میں کوئی ایران کا کسی بھی حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوں ان کا کوئی کسی بھی حوالے سے، لیکن میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ظاہر سعودی عرب اور ان کی پراکسیز اور پاکستان اس کا جو ہے ایک ہوں. بیٹل فیلڈ بنا رہا ہے۔ تو پاکستان میں جو خصوصاً جو وہ مارے جاتے ہیں، پروفیشنل مارے جاتے ہیں، ڈاکٹر مارے جاتے ہیں، ڈاکٹر علی رضا شاید آپ جانتے ہو امریکہ سے آئے تھے پاکستان میں، اور ان کا آئی اسپیشلسٹ اچھا. ورلڈ وائڈ ان کی کب قتل ریکگنائزیشن ہوا ان کا؟ یہ قتل ہوئے تھے 2009 ہوں. 8-9 میں۔ تو بیٹے ٹھیک. سمیت بیٹا اور وہ کچھ ویک ایک اچھا. ہفتے کے لیے آئے تھے تو اللہ رحمت کرے. بیٹے سمیت ان کو قتل کر دیے۔ تو بہرحال اسی ہوں. طرح کے کئی واقعات ہیں، پروفیسر مارے جاتے ہیں خصوصاً جو شیعہ مکتب فکر سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تو یہ پرابلم ہے، اس کا ہوں. پاکستانی کمیونٹی شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیونکہ آپ تو وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، دیکھیں بھائی ہم میں آپ تو کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، پاکستان میں آرم جو ہے وہ کانفلکٹ ہے شیعوں کے ساتھ، اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. ابھی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں میں نے اس کے متعلق بہت بات کی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں دیکھیں. اس کا پاکستان میں 80s سے پہلے ایسا کوئی ایسی بات نہیں تھی، حالانکہ پاکستان میں شیعوں کا جو کلچر ہے خطابت کا، بات کرنے کا، وہ بہت کھلا تھا 80s سے پہلے. ہاں اس سے زیادہ کھلا ہاں. تھا بالکل۔ بہت کھلا تھا، مناظرے ہوتے تھے، لوگ کتابیں لکھتے تھے، کتابیں چھپتے تھے، یعنی جلسے جلوس ہوتے تھے، وہ ذاکرین حضرات جو ہے وہ اپنے مجالس میں جو کہنا مرضی ہوتا تھا کہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. 80s کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان میں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ایسے پاکستان کے اندر ایسے گروہ بنائے گئے جیسے سپاہ صحابہ ہے، اس کے بعد لشکر جنگی ہے، وہ اب انہوں نے کئی بار نام بدل دیے اپنے، مختلف روپ میں آ جاتے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. وہ آرمڈ گروپس ہیں جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے عسکری فنون میں، اور وہ ان کا آئیڈیالوجی ہے، ان کے فنڈنگ ہے، وہ شیعوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں شروع ہوا ہے میرے بھائی؟ دیکھیں آج سے 120 سال پہلے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا نام تھا سید
شیخ محمد کاظم خراسانی. یہ عالمی جنگ کے پہلی عالمی جنگ کے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں ایران میں قاجار خاندان کی بادشاہت تھی، اور قاجار بادشاہت بہت کمزور ہو چکی تھی ایران میں، اور ایران کے بعض علاقوں پہ روس نے حملہ قبضہ کیا تھا. کیونکہ ایران تو پہلے بہت بڑا ملک تھا، روس نے بہت سارے علاقے ایران کی چھین لیے تھے. تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے، وہ بہت بڑے مرجع تھے، محمد کاظم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک شاگردوں میں سے محمد حسین نائینی تھے، اور وہ بھی بعد میں بہت بڑے مرجع بنے. تو ان کی اس زمانے میں جو ایران میں بہت ساری سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں، اور ایک تحریک جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنلزم کا تھا، کہ ہم جو ہے بادشاہت کو، جیسے انگلینڈ میں بادشاہت کانسٹیٹیوشنل ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہے، اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں. تو اس زمانے میں کیونکہ ایران میں بہت سارے 1800s کے اواخر میں، 1860s 1870s 1880s میں ایران سے بہت سارے لوگ جاتے تھے مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نوجوان. تو وہاں سے جا کے کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ. تو وہاں سے خیالات لے کے آتے تھے ڈیموکریسی کے. تو اس زمانے میں ایران میں یہ تحریکیں چل رہی تھیں بہت ساری، کہ ہم ایران میں کیونکہ بادشاہ بہت بیکار بادشاہ تھے، نالائق بادشاہ تھے. ان کو صرف ہر بادشاہ کے مطلب حرم ہے، اس میں 200 عورتیں، 300 شادیاں اس نے کیا. تو ان کے علاوہ ان کے بادشاہوں کا کوئی کام ہی نہیں تھا، یعنی ملک کی خدمت نہیں کرتے تھے بادشاہ. تو یہ حضرات چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے، کانسٹیٹیوشن بنایا جائے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو. اور آہن محمد کاظم خراسانی بھی اسی حق میں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہ ہو، قوم کے ہاتھ میں. تو اس زمانے میں کیونکہ ایران میں افراتفری تھی، اور یہ مرجع جو تھا نا، جیسے ابھی سیستانی صاحب ہیں، بہت طاقتور مرجع نا، اس زمانے میں وہ تھے. وہ سیستانی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ پاورفل تھے. سیستانی کے اتنا طاقت نہیں ہے جس کا محمد کاظم خراسانی کا تھا. تو اس کے یہ جو بہت معروف شاگرد ہیں محمد حسین نائینی نے، وہ یہ ان کے ایک میٹنگ ہے، یہ میٹنگ کو اس کے شاگرد آغا بزرگ تہرانی نے لکھا ہے. ان کے 15-16 دن ان کے آپس میں میٹنگ ہوتے رہے، آخوند اور اس کے شاگردوں کے. اس میں گفتگو رہی کہ ہم کیا کریں. ابھی جو موجودہ حالات ہے ایران میں، آدھا ایران پہ روس نے قبضہ کیا ہے، بادشاہ جو ہے بیکار ہے، بہت سارے لوگ سیکولر ہیں، وہ ایران کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں محمد حسین نائینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ آخوند آپ آ جائیں، ایران میں چلتے ہیں. آپ حکومت کو کوئی روکنے والا آپ کا نہیں ہے، کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا. آپ کا اتنا سب لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ایک اسلامی حکومت بنا دیں. اور اس کے اتنے فائدے، اس نے بہت سارے فوائد گنے تھے نائینی صاحب نے. تو نائینی صاحب نے اپنے دلائل دے دیے، اور آغا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ جب نائینی صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان دلائل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کہ اتنے فائدے ہوں گے، ہم حکومت اسلامی بنائیں گے. پھر آخوند سنتے رہے، آخوند نے کچھ جواب نہیں دیا. جب 2-3 جلسوں کے بعد، میٹنگز کے بعد، وہ بہت دیر تک بات کر، ان کی بات ختم ہو گئی، تو آخوند نے بات کرنا شروع کر دیا. آخوند نے جو جواب دے دیا محمد حسین نائینی کو، اپنے شاگرد کو، اس میں بہت سارے دلائل ہیں. دلائل کو کور کرنا ممکن نہیں ہے. اس میں جو اس نے دلائل لیے، ان دلائل میں ایک دلیل یہ ہے کہ ہم شیعہ علماء اگر حکومت بنا دیں، پہلی بات یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے کہ ہمیں حق ہے حکومت بنانے کا. ان کے علاوہ بہت سارے وہ رد کرتے ہیں اپنے شاگرد کی باتوں کو. اس میں ایک دلیل یہی ہے کہ اگر ہم حکومت بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران میں ہماری اکثریت ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں ہماری اکثریت نہیں ہے، شیعوں کی اکثریت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر شیعوں پہ سختی بڑھ جائے گی. جو دوسرے ملکوں میں غیر ایران میں لوگ رہتے ہیں نا، ان پہ شیعوں کی اکثریت بڑھ جائے، اور وہ وہاں پہ پھنس جائیں گے، اور ان پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ایک اور بھی بات ہے، انہوں نے کہا تھا، اور دیکھیں ابھی فی الحال جو ہیں جب مخالفین کے، یعنی اہل سنت کے، ان کے پاس کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامی حکومت بنا دیں تو وہ بھی اس مسئلے کو پش کریں گے. ان کے علماء کو بھی حوصلہ افزائی بنے، روافظ نے بنا دیا، ہم ان سے کیا کم ہے. اور پھر اگر وہ عالم اسلام میں وہ حکومتیں بنانا شروع کر دیں، وہ ہمارے ضرر میں ہیں، کیونکہ وہ جتنے ان کے حکومتیں سیکولر ہوں گے وہ ہمارے فائدے میں. اگر وہ ان کے مولوی حکومت بنا دیں، اسلامی حکومت بنا دیں، تو ان کے پاس شیعہ دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ دلائل میں نے بہت مختصر بتا دیے، ان کے دلائل بہت زیادہ ہے. آخوند محمد خراسانی، جی سر.
میں اس میں یہ ایڈ کروں کہ جب ایرانی انقلاب کے بعد خصوصاً پاکستان میں ایک تحریک شروع تحریک فقہ نفاذ فقہ جعفریہ، تو جی آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں 10% شیعہ آبادی اگر وہ چاہے کہ میں 90% پہ اپنا نظام اپنا فقہ نافذ کروں، تو وہ تو لازمی ہے کہ وہ دوسری طرف سے ایک ریزسٹنس سامنے آئے گی، اور پھر جی ادھر سے ایک لشکر جنگی تشکیل پایا، اور یہاں سے یہ ایک وار ایسی شروع ہوئی جو ابھی تک، جس کی آگ ابھی تک ہمیں محسوس دیکھیں ہو رہی ہے، اور روز دیکھیں میں آپ کی تو خدمت میں یہ عرض میں کروں، سمجھتا ہوں کہ جب اس تک میں ایران ایران نے میں جو روایت فقیہ کا کلچر اور یہ اس طرح کی چیزیں جب پاکستان پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ادھر سے سعودی فنڈ کرتا ہے، ادھر سے ایران بیک کرتا ہے اس طرح کے جو اپنے ایجنڈے، تو ظاہر ہے پاکستان ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے، اور سیکٹیرین وائلنس کا بنیاد ہے پاکستان میں، خصوصاً بہت زیادہ اشتعال ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں جب ایران کی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے نا، خمینی صاحب، اس کے پیچھے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کا آئیڈیالوجی ہے کہ میں ولی فقی ہوں۔ ولایت فقہ کا کیا مطلب ہے کہ میں پورے عالم اسلام کا ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اور وہ میری حکومت ہے، ایک لیجیٹمیٹ حکومت ہے، باقی سب غیر شرعی اللیجیٹمیٹ ہے، چاہے وہ حکومت پاکستان ہے، چاہے وہ حکومت سعودی عرب ہے، چاہے حکومت اردن ہے، مصر ہے، اور یہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں آپ پڑھیں، یہ بالکل ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جی امت جی کی میں امامت، بالکل امت کی امامت اس کے کس کے ہاتھ میں؟ خامنئی کے ہاتھ میں، ایران کے سپریم لیڈر کے ہاتھ میں، یہ پورے امت کا امام ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیو اب دیکھو، جب تک شاہی ایران تھا، شاہی ایران ایک سیکولر آدمی تھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ دین کا دشمن تھا، دین سے اس کو دشمنی نہیں تھی، غلط مولوی کہتے ہیں، لیکن وہ تھا بالکل سیکولر، اور کچھ مذہبی بھی تھا، لیکن اس میں مذہبی جو تھا وہ زیادہ صوفیانہ قسم کی ٹائپ کی مذہبیت تھی اس میں، لیکن وہ قوم پرست ہونے کی وجہ سے وہ شیعہ کارڈ نہیں کہلتا تھا، اس کو شیعوں کی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ ایران کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں کیا تھا کہ اس نے شیعہ مذہب کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ایران کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، قاجار، وہ آخوند محمد کاظم خراسانی جس کی بات میں کر رہا تھا، ان لوگوں نے لکھایا تھا، مولویوں نے لکھایا تھا، اس میں شاہ پہ لازم تھا کہ شاہ ہمیشہ شیعہ مذہب کی پوری دنیا میں خدمت کرے، لیکن محمد رضا شاہ پہلوی، ہاں، وہ خدمت کچھ نہیں کرتا تھا مذہب کی، وہ ایرانی قوم پرست، بہت ہی قوم پرست آدمی تھا واقعاً، وہ ایران کو ترقی دینا چاہتا تھا، اور وہ ایران کو ایک باعزت باوقار جگہ دنیا میں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو پرواہ نہیں تھا کہ ایران سیکولر بنتا ہے، ایران میں بے دینی بڑھ جاتی ہے، اس بات سے اس کو پرواہ نہیں تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت میں باہر کے ملکوں میں جو شیعہ رہتے ہیں نا، عراق میں شیعہ رہتے ہیں یا لبنان میں رہتے ہیں، ان سے شیعہ ہونے کی حیثیت سے اپنے سیاسی اہداف کو بڑھانے میں یا علاقائی اہداف کو بڑھانے میں کوئی یوز نہیں کرتا تھا اس مسئلے کو۔ اب ایرانی حکومت آئی ہے نا، پہلی بات ہے کہ ایرانی حکومت ایرانی انقلاب کے بعد پہلی بات ہے کہ یہ عالم اسلام کی حکومتوں کو یہ تو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے، تسلیم اگر کرتی ہے تو تقیہ سے، مجبوری سے، حقیقت میں تو ان کو صرف اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے نا۔ خمینی صاحب اپنے انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے اعلان کیا ہم اس انقلاب کو ایکسپورٹ کر دیں گے، یعنی انقلاب عراق میں بھی ہوگا، یہ انقلاب کویت میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا۔ اور دیکھیں ایرانی انقلاب کو جتنا حکومت ایران کا اثر رسوخ شیعوں میں ہے، اس کا ایک پرسنٹ بھی اہل سنت میں نہیں ہے، آپ کو تو یہ پتہ ہے۔ شیعوں کا وہ شیعوں کے تمام مساجد وہ کنٹرول کرتے ہیں، شیعہ کے تمام ممبر وہ کنٹرول کرتے ہیں، شیعہ کے جتنے آرگنائزیشن ہیں، مدارس ہیں، سب ان کے کنٹرول میں، مراجع ان کے کنٹرول میں۔ تو انہوں نے کیا کیا ایرانی انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی شیعہ ہیں ان کو اپنا اعلی کار بنا دیا، حکومت ایران نے اپنا پون بنا دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ شیعوں کو ایک ففتھ کالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک ایرانی ایجنٹس کے ذریعے کہ یہ شیعہ حضرات بالکل کہ یہ ایران کے سیاست کو ہمارے ملک میں پروموٹ کرنے کا ان کا کام یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لبنان میں جو شیعہ انہوں نے احزاب بنا دی، پارٹیز، جس طرح لبنان میں انہوں نے حزب اللہ بنا دیا نا، اسی ٹائپ کا، اسی کا جو ہے ٹوین بردر پاکستان میں بنا دیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ وہ اس کا کام ہی کیا ہے پاکستان میں؟ ان کا کام ہی تھا پاکستان میں ہم نے انقلاب لانا ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ تقیہ بھی نہیں کر رہے تھے بھائی۔ عارف الحسینی صاحب جو پاکستان میں قتل کر دیا ان کو، وہ تو کلم کھلا کہ ہم نے پاکستان میں انقلاب لانا ہے بھائی، وہ تو کلم کھلا ہی کہہ رہے تھے، وہ تقیہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان۔ تو یہ پاکستان کے جو بھائی صاحب، پاکستان کی جو فوج ہے، یہ معاف کیجیے گا، یہ بیوقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان لوگوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ بہت ٹریننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجی خود ایک علم ہے کہ ایک ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، ہم نے کیسے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ایک حزب اللہ بنی ہے،
حزب اللہ بنی ہے. انہوں نے جو کام ایران نے لبنان میں کیا ہے اسی کا ٹوین بردر ہمارے ملک میں. اور ہمارے ملک لبنان تو ایک چھوٹا ملک ہے. لبنان کی آبادی تو کراچی سے بھی کم تر ہے. پاکستان کا ایک شہر ہے. وہ پاکستان کا ایک شہر کراچی ہے نا, وہ لبنان سے کئی گنا بڑا ہے. یہ تو پاکستان میں تو لبنان کے مقابلے میں کئی ملینز کے حساب سے شیعہ ہیں. اگر ان کو ہمارے خلاف آرگنائز کر دیں یہ تو پاکستان میں بالکل شیعہ پاکستان میں قبضہ کر سکتے ہیں, بلا شک قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ایران کا ایک پراکسی اسٹیٹ بنے. اور صرف یہ پاکستانی فوج کی بات نہیں ہے, سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے. وہ بالکل اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. امارات کبھی امریکہ یورپ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ پاکستان کیا بن جائے, پاکستان ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن جائے ایران کا. نہ پاکستانی فوج اس بات کی اجازت دے گی, نہ سعودی عرب اجازت دے گا, نہ امریکہ, نہ کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے, حکومت ایران کی ایک بہت بڑی حماقت ہے. اور ابھی اور ہمارے علماء کی بہت بڑی حماقت ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے, حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ پاکستان میں یہ جو ایران کی جو سیاست ہے کہ جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ان کو یوم القدس کے لیے اپنے سیاسی اہداف کے لیے ان کو آپ استعمال کریں, پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیے بنا دیں. اگر وہاں کسی ملک میں دیکھیں ایران کیا کیا کام ہے, اگر کسی ملک میں وہاں کا جو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ وہ کمزور ہے, فوراً وہاں پہ آ کے شیعوں کے لیے ملیشیا بناتے ہیں, اسلحہ دیتے ہیں, ملیشیا بناتے ہیں. ان کا کمانڈ کس کے ہاتھ, کمانڈ ایران کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو شیعہ ملیشیا بنتے ہیں عراق میں بنتے ہیں یا لبنان میں بنتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں اس کا اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ قومی ہیں اپنے مفادات کے لیے. وہ ان کا کمانڈ ہوتا ہے ایران والوں کے. جب ایران چاہتے ہیں وہ لڑتے ہیں, جب ایران کا چاہتے ہیں وہ صلح کرتے ہیں. تو یہ جو سیاست ہے انہوں نے پاکستان میں اس کو لانے کی کوشش کیا. اور حکومت پاکستان پاگل نہیں ہے, امریکہ بھی پاگل نہیں ہے, یورپ بھی پاگل نہیں ہے, اور پاکستان لبنان نہیں ہے کہ بھائی جیسا لبنان کو انہوں نے حزب اللہ کو دے دیا, حزب اللہ نے قبضہ کر لیا, پاکستان پہ بھی قبضہ کرنے دیں. اور بھائی انہوں نے اسی میں سوچا, انہوں نے اپنے دیکھیں جو عالمی طاقتیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی شیعہ کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں, شیعہ کی اپنی انڈیپینڈنٹ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. شیعہ کی لیڈرشپ ایران کے ہاتھ میں ہے اور ایران ہمارا دشمن ہے. تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاکستان میں شیعوں کو کچلنا ہے. تو ان کے پاس, سعودی عرب کے پاس, دیکھیں امارات کے پاس, امریکہ کے پاس, یورپ کے پاس, پاکستان کو لبنان نہ بننے کے لیے ایک ہی چارہ کار تھا کہ یہاں پر شیعہ کو دبانا ہے. شیعہ کو کس طرح دبایا جائے, ان کو خوف میں رکھو ہمیشہ کہ یہ ہمیشہ کس بات میں رہیں, اس بات کی ڈر میں رہیں کہ ہم کم قتل ہو جائیں گے. ان کو آرام نہ ملے, کبھی یہ اجتماع نہ کر سکیں کہ کوئی سیاسی, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی آرگنائز کچھ بھی نہ بن سکے, کیونکہ ان کا جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنے گا وہ ایران کو پروموٹ کرے گا. تو میرے بھائی میرے نزدیک یہ بالکل کوئی معمہ ہے ہی نہیں. میرے نزدیک یہ بالکل دن رات کی طرح روشن ہے کہ شیعہ اگر پاکستان میں قتل ہوتے ہیں, اور پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنے, دیکھیں انقلاب ایران سے پہلے ایک جہادی تنظیم نہیں تھا جس کا کام یہ ہو کہ شیعوں کو قتل کرے, کچھ بھی نہیں تھا. اگر کئی فسادات ہوتے تھے نا, وہ لوکل کوئی فساد ہوتا ہوگا, مثلا 60s میں کہتے ہیں سندھ میں کہیں لوکل وقتی اشتعال ہوتا تھا. ہاں وقتی اشتعال, وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, فنڈڈ ہے, اس کے پاس اسلحے آتے ہیں, ان کے کمانڈرز ہیں, بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں, کانفرنسیں کراتے ہیں, مدارس چلاتے ہیں, ان کا کام یہ شیعہ کافر ہیں, شیعوں کو مار دو. یہ طے نہیں نا, تو ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے. یہ کس لیے بنا ہے, یہ اس لیے بنا ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کہ حکومت ایران شیعوں کو یوز کرتا ہے, شیعوں کو یوز کرتا ہے اپنے مقاصد بڑھانے کے لیے. اور پاکستان کیونکہ ایک بہت اہم ملک ہے, پاکستان ایک ایسی ریل اسٹیٹ ہے نا, ایسی جاگیر ہے کہ اس کو آپ مفت میں ایران کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ مفت میں آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لیں. اس طرح وہ پاگل نہیں ہے دنیا والے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہی موجودہ سیاست رہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں, امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں, یورپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات, سعودی عرب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں. اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پر ایران کے جو پراکسیز ہیں, ایران کے جو نائبین ہیں, ایران کے جو ایجنٹس ہیں, وہ کبھی یہاں پہ طاقتور نہ بنے. ان کو کچل دو, ان کو مار دو, تو آپ کو بار آ جاتا ہے. تھینک یو کہ اس کو کہتے ہیں, تھینک یو کہہ دو خامنئی صاحب کو. جس دن خامنئی صاحب اس سیاست کو روک دے, کہ شیعوں کو یوز نہ کرے, شیعوں کو یوز نہ کرے, امریکہ سے سیاست کرنا, خود سیاست کرے. پاکستان کے شیعوں کو, افغانستان کے شیعوں کو, لبنان کے شیعوں کو یوز نہ کرو, ان کو نہ مروا دو. جی سر بولیں.
ہمارے یہاں جمعہ کے اجتماعات میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جی جب جمعہ ہو جاتا تھا تو وہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر رد انقلاب، اور مطلب پاکستان میں بھائی ہمارا اپنا ماحول ہے، ہم 10% لوگ 90% آبادی پہ کیسے قابض ہو جائیں یا کیسے ان پہ اپنا ایجنڈا نافذ کریں؟ اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پارا چنار میں زین بیون بنا، سپاہی محمد بنا، اور اس کے دیکھیں پھر اس کے رسپانس میں تو ظاہر ہے لشکر جنگی اور ظاہر 90% آبادی وہ پھر اپنا ایک اپنا لازمی ایک اثر دکھائیں گے اور اپنا ایک ایجنڈا نافذ کریں گے۔ اچھا میں اسے آگے بڑھتا ہوں، بہت شکریہ پہلے تو اس اتنی ڈیٹیل میں اس حوالے سے آگے بڑھتا ہوں کہ جو باغ فتح کا ایشو ہے، میں اس کو بطور وکیل چونکہ میرا پروفیشن ہے، میں میرے خیال میں یہ کوئی وراثت کا ایشو نہیں تھا، یہ ایک ہبہ کا ایشو تھا، کیونکہ وراثت ہوتی ہے آفٹر دا ڈیتھ آف جو بھی بندہ فوت ہوا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وراثت کھلتی ہے، ویئر ایز کہ باغ فدق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں ہبہ کر دیا تھا، اور یہ قبضے کا ایشو تھا، نہ کہ یہ کوئی وراثت کا ایشو تھا۔ جی سر، آپ کا اس سوال سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ میں اگر اسی چینل پہ جانا فتح کے متعلق تو اس میں میں نے بہت سارے تقاریر کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارک میں فدح کو دونوں فریقین نے روایت کی ہیں، اور کئی متعدد طرق سے روایت کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدح کو دیا تھا، عطا کیا تھا، بخشا تھا، ہبہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہے مذکور ہے۔ مین یہ وراثت کا ایشو نہیں، یہ بلکہ ہبہ کا ایشو ہے، بالکل بالکل ہبہ ہے، ہبہ۔ اور اچھا، اور دوسرا جو فقہ جعفریہ میں مین مختلف فتویٰ موجود ہیں کہ جو بیوی ہے، بیوہ ہے، اگر وہ مرد فوت ہو جاتا ہے اس کا ہسبینڈ، تو اس صورت میں وائف کو جو پراپرٹی ہے اس سے شیئر نہیں ملے گا، جائیداد غیر منقولہ سے نہیں ملے گا، عورت کو نہیں ملے گا، لیکن عورت کو دیکھیں اگر کوئی شخص مرتا ہے نا، اس کی وائف ایک یا دو جتنے بھی ہیں، اس کا فرض کریں گھر ہے 10 لاکھ اس کا گھر ہے، تو اس میں اس کا 1/8 حصہ ہے عورت کا، لیکن اس میں سے 1/8 جو کاٹ کے اس کو نہیں ملے گا، اس میں سے واجب یہ ہے کہ ورثہ اس کو کیا کر دیں، اس کا قیمت اس کو دے دیں، جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں اس شخص کے، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کی جو وائف ہے۔ علت مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں تو علت پہ جا رہا ہوں ان کی، اگر علت اس کا میں بتا دیتا ہوں، تو یہ ہے کہ اس کو یہ حق، یہ نہیں کہتے شیعہ حدیث میں کہ اس کا حق نہیں بنتا، حق بنتا ہے، اس کا حق کیش کی صورت میں بنے گا نا، کیش اس کو دے دیں گے، لیکن اس کو جائیداد اگر کوئی ورثہ دینا چاہے مصالحت میں، اس کو فرق نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کا 100 ایکڑ زمین ہے، اس کے بیٹے اپنی ماں کو مثلا 1/8 حصہ دے دیتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن اگر نہ دینا چاہیں بالکل ان کو حق ہے کہ زمین نہ دیں، اس کو کیا دے دیں، لیکن اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، احادیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اب گھر میں اپنے شوہر کو لے کے آئے گی نا، وہ تو اگر جائیداد میں اس کو ایسا بنے گا، وہ جب دوسری شادی کرے گا اجنبی آدمی کو اپنے گھر لے کے آئے گی، تو یہ بچوں پہ ظلم ہے۔ اب اگر وہ، لیکن جب اس کو پیسے ملے گی، عورت کو جائیداد کے پیسے ملیں گے نا 1/8 کا، تو پھر وہ جا کے شوہر شادی بھی کر لے، پیسے ساتھ لے کے جائے، جہاں مرضی لے کے جانا، وہ اپنے پراپرٹی میں اپنے شوہر کو نہیں لا سکے گی، تو اس کا فرق یہ بنتا ہے۔ بات واضح ہے؟ جی جی، بہت زبردست۔ اچھا، لاسٹ میں چونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے بحث ہوئی تھی حلال خلا کے حوالے سے اور نکاح کے، تو آپ نے بولا تھا کہ میں تھوڑا اس پہ آپ کو مزید اس پہ بات کروں گا، تو اگر اس میں مزید تھوڑی رہنمائی کریں۔ تو مجھے ابھی تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ بھائی قاضی بھی جو ہے نا وہ خلا کرا سکتا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ ہاں، میں اس میں اصل میں جو خلا جو ہے نا، وہ خلا وہ عورت اور مرد کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کے رضا کے بغیر خلا نہیں ہوتا، بس پیسے دے دیں اس کو، زیادہ پیسے دے دیں نا، پیسہ دے دیں، اکثر لوگ پیسے لے کے سب کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک، طلاق دے دیں گے۔ ہاں، تھینک یو، چلے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی سر، اور بس ختم ہے آپ کی باتیں؟ جی، میں چونکہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک
प्रापोगेंडा के तहत ईरानी जो एक सोच थी, फिक्र थी, और ईरानी तर्ज जो हुक्मरानी था वो एक नाफिज करने की मुख्तलिफ प्रॉक्सी जो पाली गई थी, और उसका असर इतना जो हो चुका है कि बचपन से ही जो शिया मतलब जो स्कूल या मदरसे मजालिस होती हैं, और उसमें खसूसन जो ही उलमा आता है तो वो अपने आप को पासदराने इनकलाब समझता है और वो एक उनका एजेंट बन जाता है। बजाय आम लोगों को तो नहीं पता चलता कि ये इसका एजेंडा क्या है, बट वो बेसिकली उसका सारा जो एक तरीकाकार होता है, जो सारा उसकी जो होती है, जो सारी जो उसकी प्रमोशन होती है या जो सारी तबलीग होती है वो ईरानी बेस्ड होती है, यानी ईरान को ही प्रमोट करना है उन्होंने। वेयरएज के हमारे जो पाकिस्तान में किया उनको मैं बिल्कुल अक्सर जो देखें बहस मेरे को भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, देखें कि शिया मजहब अब एक यरगमाल है। शिया मजहब एक टूल है ईरानी सियासत को प्रमोट करने दुनिया में। आपके मदारस, आपके मदारस, आपके प्रोग्राम्स, ये सब के सब एक टूल है ईरानी हुकूमत की सियासत को, और वो सियासत भी प्रोशिया नहीं है, ये भी याद रखो। काश वो सियासत प्रोशिया होता, अगर ये भी होता तो दर्द हमारी कम थी ना। वो भी ईरानी सियासत जो है वो शियों का परवाह ही नहीं है, मजहब तशय्युओं का परवाह ही नहीं है। वो क्या है, वो आलम इस्लाम में वो फ़लस्तीन को आज़ाद करना, अमेरिका से लड़ने की उसके उनको दर्द है। यानी अगर आप चाहते, ये मैंने जितने अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिफा किया, आप समझते हैं अगर मैं ईरान में होता मैं इस तरह प्रोग्राम कर सकता था? मुझे पहले ही हफ्ते मुझे ज़बह कर लेते ईरानी हुकूमत। कभी नहीं इजाज़त देते, कभी इजाज़त नहीं देते भाई। अब मजहब शिया उलमा, शिया मरजइयत, शिया जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब के सब खिदमत में हैं। किसके खिदमत में? विलायत फ़क़ीह के खिदमत में, और ख़ामनी साहब के ज़ाती अग़राज़ के मुतालिक उनको जो ज़ाती ख्वाब है वही सैयद कुतुब की और हसन अल बन्ना की और जमालुद्दीन अफ़गानी की, वही जो आलम इस्लाम की ये लोग जो सियासत है ना, हमने पूरे आलम इस्लाम को एक करना है, एक हुकूमत बनाना, और उसमें शिया मज़हब की कोई भलाई नहीं है। और ये जो है बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमत के अहया के एक ख्वाब है इनके पास, उसमें शिया कौम को ज़बह किया जा रहा है, शिया कौम को के मफादात को दबाया जा रहा है। और शिया कौम के साथ देखें, पाकिस्तान में ये दुश्मनी नहीं थी। पाकिस्तान में जो दुश्मनी है शियों के साथ, मेरे अजीज़ों, इसको बात को याद रखो, ये एक ऑर्गेनाइज्ड दुश्मनी, एक फंडेड दुश्मनी है। ये जो इतने बड़े बड़े मदारस, इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, इतने अस्करी जमात जिनका हदफ यह है कि हम शियों को कत्ल करें, शिया काफिर हैं। आप समझते हैं कि ये खुद जोश हैं? ये 4, 5, 10 आदमी मिलकर इन्होंने वॉलंटियरली इस तरह बनाया? बिल्कुल आपकी नासमझी है। ये इंटरनेशनली फंडेड लोग हैं ये लोग। आपके खिलाफ जो पार्टीज शियों को, तकफीरी जमातें जिनका काम है शियों को कत्ल करना, अब तो शायद मेरे ख्याल में शिया इतने कत्ल हो गए कि अब उनको वो समझ गए हैं कि भाई अब इतने ज़्यादा कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली 90s में, 2000s में तो बहुत कत्ल होते थे लोग। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इसके पीछे इंटरनेशनल जो है एजेंसीज हैं, इनको फंडिंग आता है, बाहर से आता है। और ये बिल्कुल एक जंग है प्रॉक्सीज का, जैसे मसलन शाम में जंग होता है ना प्रॉक्सीज का, यमन में है या लिबनान में है। पाकिस्तान एक मैदान जंग है बहुत ही सालों से। एक तरफ से शिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पाकिस्तान का जो लश्कर जंगवी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो बलोचिस्तान है, मैंगल ग्रुप है। और वो मैंगल ग्रुप, उसकी जो कबीले कबाइल है वो ईरानी हिस्से से आते हैं। और एक तालिबान कमांडर ईरान के अंदर जो अमरीकी ड्रोन हमले में तालिबान कमांडर वहां पे मारा गया। तो मेन ये तो पाकिस्तानी जो खसूसन जो एक सेक्टेरियन वार है और जिसमें शिया टारगेट होते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम ईरानी शेल्टर नीचे महफूज है। मैं समझता हूं कि वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर वो ईरान उनको, बल्कि ईरान मेरा ख्याल है कि फंड करता है दोनों साइड पे। आई थिंक कि पाकिस्तान में खसूसन पाकिस्तान में जो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाबियों को फंड करने में, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भाई शिया ज़रात समझते हैं कि ईरान के सिर्फ ताल्लुकात शिया ग्रुप्स के साथ हैं। ईरान के ताल्लुकात हर वो ग्रुप्स के साथ हैं जो उनके अहदाफ को आगे बढ़ाए, उनकी बात को मान ले वो। और ये अलकायदा वगैरह, अलकायदा के इतने लीडर ईरान में रहते हैं और तालिबान के इतने लीडर ईरान में, और तालिबान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ और ईरान के साथ। बिल्कुल उनका एक शूरा, उनके कितने तालिबान के 2 मशहूर शूरा थे ना, एक शूरा कोयटा, एक शूरा मशहद में था। मशहद में उनका हेडक्वार्टर था, बिल्कुल मशहद में उनका हेडक्वार्टर था। और तालिबान बिल्कुल ईरान ने सपोर्ट दिया, ईरान ने बहुत हिमायत की तालिबान, अब भी बहुत हिमायत करते हैं।
हालांकि वही तालिबान जो शियों को काफिर समझते हैं, ईरान ने उनकी सपोर्ट। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक किताब था मेरे पास, अलकायदा के एक लीडर ने वो किताब लिखा था, उसके मेमोइर्स थे, यानी उसके सवाने हयात थे। वो पहले वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में थे, अफगानिस्तान चले गए, पाकिस्तान वो सन 2000 में 2001 में जब तालिबान की हुकूमत गिरी थी, वो वापस पाकिस्तान आ गए थे, फिर हवारा होकर ईरान चले गए थे। तो ईरान में उसने अपने मेमोइर्स लिखे थे अरबी ज़बान में। तो उसके मेमोइर्स में ये थे, हाँ, उसके सवाने हयात में वो कहता है कि वो दूसरे अलकायदा के अफराद के कहते हैं कि लोग वो ये मुझसे पूछते होंगे कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं, हम ईरान में क्या, हम तो ईरान तो शिया है, हम तो शिया को काफिर समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हम ईरान में क्या कर रहे हैं, ईरान हाँ कैसे हमें पनाह दिए। तो उसने खुद अब एक कहा था कि ये बहुत ही सादा समझी है कि लोग समझते हैं कि ईरान को तशय्यो की परवाह है या शियों की परवाह है। वो कहता है कि ईरान अपने मफादात को देख रहा है कि उसके काम कौन आएगा। वो उसके खुद ही अल्फाज है कि अगर आज मोहम्मद, वो कह रहा है कि इब्न तैमिया जिंदा हो जाए या मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, अब मुझे भूल गया हूँ, एक इनमें से दो का जिक्र कर रहा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब या इब्न तैमिया, जो उससे बड़ा तकफीरी तो गुजरा नहीं तारीख में, ये भी आ जाए ना और ईरान को पता चल जाए कि इसके साथ दोस्ती में ये हमारे काम का आदमी है, ईरान उसको गले लगाए, उसको सपोर्ट भी देगा, उसको पनाह भी देगा, उसको असलहा भी देगा, उसको सब कुछ देगा। तो ये बिल्कुल जो लोग ईरान के ईरान के जो ताल्लुकात है दाइश के साथ, ईरान के जो इश्क में मुब्तला लोग हैं, असल में वो इब्तला मुसीबत वो तो में इब्तला बेवकूफ़ हैं, है। वो बेचारे ब्रेन वाश है ना, वो ज़ाम्बी, उनके साथ बात करना ही बेकार है। जो नौजवान है ना, जो कौम वगैरह से आते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती, वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, वो ब्रेन वाश हैं। लेकिन जो लोग देखें, अगर ईरान के जो दाइश के साथ ताल्लुक, बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि दाइश का ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हो सकता है। वो दाइश को ईरानियों ने बनाया है, दाइश को खामनेई साहब, कासिम सुलेमानी साहब ने बनाया। ये इसकी बहुत लंबी कहानी है। इराक में जो शिया, देखें सन 2004 के बाद, 2005 के बाद शिया ज़बह हो गए इराक में, शिया ज़बह, अल्लाह जानता है कि वो, अगर आप लोगों को याद हो, अब मैं तो अखबार रोज पढ़ता था बिल्कुल कि कैसे बिल्कुल। शिया ज़बह होते थे बगदाद में, सामर्राम में, हूत में, इराक के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ायरीन को कैडेट पकड़ के कॉलेज उनको ज़बह करते थे, उनका इंटरनेट पे वो डालते थे ना वीडियो। ये कहाँ से आते थे? खुद को हमले होते थे शिया अस्पतालों पर, शिया बाजारों पर, शिया स्कूल्स पे। ये सब इराक में कहाँ से आते थे? या ईरान से आते थे या शाम से आते थे। और कौन इनको दाखिल करता था? कासिम सुलेमानी साहब। अब लोग जो है ना कासिम सुलेमानी को बड़ा हीरो समझते हैं। कासिम सुलेमानी वो शख्स था जिसने बहुत सारे हजारों की तादाद में शियों को कत्ल कराया, ज़बह कराया। किसके हाथ? दाइश के साथ मिलकर। उस जमाने में दाइश नहीं था, अलकायदा फिल इराक था, बाद में वही दाइश बन गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहरहाल अल्लाह अच्छा, आपको जज़ाए खैर लास्टली दे। जी सर, जी सर। मिरवान बिन हुक्म के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म था वो बड़ा वाज़ेह था, आपने भी उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन एक फिर नहजुल बलागा में एक मैं तहरीर पढ़ रहा था जिसमें हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब उनको गिरफ्तार करके लाया गया जंग सफीन में, आई थिंक, तो उनकी रिहाई का हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन किसने? अलैहिस्सलाम ने उनकी सिफारिश किसकी सिफारिश की थी। सिफारिश? किसकी सिफारिश? मिरवान बिन हुक्म की, जब वो मरवान बिन हजरत अली, हकम। जी जी, अच्छा, मैंने वो नहीं देखा है, मरवान बिन हकम। जमल में, जमल में, जमल में। जमल अब जमल वो में अब मेरे जहन में वो नहीं है। मरवान बिन हकम वो आयशा के बिल्कुल साथ थी साथ था। अब बाज लोगों बिल्कुल को, हाँ, वो कत्ल नहीं हुआ है, तो उसकी वजह क्या है? देखें, वो नाहजुल बलागा में बहुत शरीफ रजी बहुत सारी बातें नकल करता है, वो मुखालिफिन के कुतुब से। वो सब शिया हदीस नहीं है, उसमें कुछ शिया हैं, कुछ गैर शिया हैं, ठीक है ना। तो सब जो कुछ आप नाहजुल बलागा में देखें, वो शिया खाते में ना डालें कि ये शिया सोर्स है। नाहजुल बलागा में बहुत सारी बातें शरीफ रजी ने मुखालिफिन के कुतुब से नकल की है। ओके, तो अब वो वो मरवान के मुतालिक जो आपने पूछा ना, मैं उसको देख लूंगा कि आप उसका क्या क्या है। जी जी, ओके, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनकी सिफारिश की थी कि इनको रिहा कर दिया जाए। मैं तो देख लूंगा फिर हजरत इंशाल्लाह। अली अलैहि, जी, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया जी। सलामती दे। थैंक खुश यू सर, रहें, थैंक यू। आबाद रहें।